Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is your third lecture of Islamiyat and July first lecture. So open your book. فہرست ہے آپ کے پاس جس میں ہم لوگ 2 باب کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. آج جو ہے ہم نے تیسرا سبق کرنا ہے جولائی کے ورک میں. جو ہے پہلا ہے آخری کتاب قرآن مجید اور لباس اور جسم کی صفائی. کتاب صفحہ نمبر 18 پر جو ہے آپ کا یہ سبق ہے, سبق 3, آخری کتاب قرآن مجید. بچے جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں, جس میں تورات, زبور, انجیل اور پھر آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے, اب ریڈنگ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں جنہیں آسمانی کتابیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبیوں اور پیغمبروں پر جو ہے کتابیں نازل کی اور رسولوں پر کتابیں نازل کی جنہیں آسمانی کتابیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آسمانی کتابیں کہلائی جاتی ہیں. آسمانی کتابیں 4 ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ کی آخری کتاب ہے جس میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے مکمل ہدایت موجود ہے. ٹھیک ہے بچے, اب یہاں پر جو ہے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں چلوں کہ یہ وہ جو آسمانی کتابیں ہیں نا بچے, ان میں جو ہے تبدیلی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, ہر مطلب جو امتی مطلب جو لوگ تھے جن پہ یہ نازل ہوئی, توریت جیسے نازل ہوئی جس قوم پر نازل ہوئی, زبور, انجیل, تو انہوں نے کیا کیا, اس میں جو ہے انہوں نے تبدیلی کر دی اپنی مرضی سے. مطلب کچھ باتیں ایڈ کر دی جو انہیں پسند تھی اور اپنی مرضی سے کچھ باتیں جو انہیں پسند نہیں تھی تو وہ انہوں نے ہٹا دی. ان میں تبدیلی کی گئی ہے. قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ ہی تا قیامت اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں, آسمان میں محفوظ اس کو رکھا ہوا ہے. اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, اور یہ اس میں تمام دنیا کے لیے ہدایت موجود ہے. مطلب ہر ایک چیز کے بارے میں بچے آپ کی مطلب دنیا میں جتنے مسئلے مسائل وہ سب اس کی تمام ہدایت جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورہ حجر کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے. مطلب یہ کتاب قرآن مجید جو ہے ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا, کرنے والا ہوں, اور تا قیامت یہ کتاب جو ہے ایسے ہی رہے گی. قرآن مجید عربی زبان میں ہے. ٹھیک ہے, عربی زبان میں ہے. اس میں 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں. قرآن مجید کے 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں. اس میں 6666 آیات ہے. مطلب 6668 ٹھیک ہے آیات ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور اس میں بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں. ٹھیک ہے, اب اس قرآن مجید کی چند ایک باتیں یاد ہے کہ اس کی زبان کون سی ہے. عربی زبان میں نازل ہوا. اس میں 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں. 6666 جو ہیں آیات ہیں. اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو ہے سورہ بقرہ ہے, جو پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت وہ ہے سورہ بقرہ جو 3 پاروں کی سورت ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑی سورت ہے. اور پھر سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے جس کی 3 آیات ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ہم لوگ قرآن مجید پڑھیں گے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے بچے. قرآن مجید کے ایک حرف کے, ٹھیک ہے, ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور ایک حرف یعنی ایک لفظ جیسے الف, لام اور میم, یہ 3 لفظ ہیں, تو مطلب اس 3 لفظ کو پڑھنے کے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ہمیں اس کی کتنی نیکیاں ملیں گی. اس سبق کی پڑھائی جو ہے آپ لوگ گھر میں خود بھی بیٹھ کر کریں دوبارہ سے, تاکہ آپ لوگوں کو اس کی پڑھائی کرنا آ جائے. صفحہ نمبر 19 پر آپ کے پاس ایکسرسائز ہے, سوالات اور جوابات ہیں.
जो कि आपके जुलाई के वर्क में है, आप उससे वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब के आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। ये भी आपके जुलाई के वर्क में हुआ है। सबक जो है सफ़ा नंबर 20 पर जो है काम है कॉलम अलफ को कॉलम बे से मिलाना है। जो कालिफ अलफ में पैगम्बरों के नाम और कॉलम बे में उन पर उतरने वाली आसमानी किताबों के नाम दिए गए हैं। कॉलम अलफ को लाइन के ज़रिए कॉलम बे में दिए गए दुरुस्त जवाब से मिलाएं। ठीक है, ये भी आप लोगों के जुलाई के वर्क में है। सवाल नंबर 4 मुकम्मल कीजिए। कुरान मजीद के बारे में सवालात हैं जिनको वो भी जो है आपकी जुलाई के वर्क में मौजूद है। आप वहाँ से देखकर अपनी बुक का ये काम मुकम्मल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी आपका जो है सबक शुरू होता है, सबक नंबर 4 है लिबास और जिस्म की सफाई, जो कि आपके जुलाई के काम में शामिल है। लिबास और जिस्म की सफाई, ठीक है। सफाई बच्चे, सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है और अल्लाह ताला को भी सेहत और जो है साफ़ सुथरे लोग पसंद हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है बच्चे साफ़ सुथरा रहते थे। सादा लिबास होता था लेकिन साफ़ सुथरा पाक साफ़ लिबास पहनते थे। और अल्लाह ताला भी साफ़ और पाक लोगों को पसंद करता है। जैसे बच्चे हम लोग इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, तो हम क्या करते हैं, पहले वज़ू करते हैं, अपने आप को पाक करते हैं, नहाते हैं, गुस्ल करते हैं। वो किस के लिए करते हैं, पाक रहने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यह सबक की रीडिंग शुरू करते हैं। लिबास और जिस्म की सफाई अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। हमारा दीन लिबास और जिस्म की सफाई पर ज़ोर देता है। इसी तरह घर, स्कूल और मोहल्ले की सफाई का हुक्म भी देता है। ठीक है, सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। जो बच्चे, सफाई जो है निफ्स ईमान है। अगर एक इंसान पाक साफ़ रहता है तो वो इसका आधा ईमान है। ठीक है, सफाई निफ्स ईमान है। ठीक है, आधा ईमान है। ठीक है, और हमें अपने इर्द गिर्द की जगह भी साफ़ रखनी है। जब हम बच्चे खुद साफ़ रहेंगे तो हमारे इर्द गिर्द की जगह भी पाक और साफ़ रहेगी और हम उसे भी पाक और साफ़ रखने की कोशिश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निफ्स ईमान करार दिया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पाक साफ़ रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े सादा मगर साफ़ सुथरे होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को भी साफ़ सुथरा रहने का हुक्म देते थे। ठीक है, इस्लाम में सफाई की बहुत अहमियत है बच्चे। हम जब तक कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, जब तक हम लोग वज़ू नहीं करते, हमारे हाथ पाक नहीं होते, है ना। ऐसे ही है ना, तो मतलब पाकीज़गी इतनी ज़रूरी है। जब हम पाक नहीं होंगे तो हम अल्लाह की इबादत कैसे करेंगे। इसीलिए पाक साफ़ रहना जो है वो ज़रूरी है कि ताकि हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, कुरान पाक की तिलावत कर सकें। ठीक है, साफ़ सुथरा रहने से इंसान तंदुरुस्त बच्चे सेहतमंद को कहते हैं। ठीक है, साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह ही नहीं सब लोग भी पसंद करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म और लिबास को पाक साफ़ रखें। अब पहले तो मैंने आपको बता दिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं पाक हूँ और मैं पाक चीज़ों को पसंद करता हूँ। ठीक है, तो इंसान को जो है वो पाक साफ़ रहना चाहिए। और सिर्फ इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला नहीं पसंद करता बल्कि लोग भी पसंद करते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई गंदा बच्चा आता है या कोई आपका फ्रेंड जो है वो गंदा है, गंदी चीज़ें खाता है या वो अपने हाथ वगैरह नहीं धोता और गर्द वगैरह उसके हाथ पे कपड़ों पे लगी, तो आप क्या कहोगे कि यार ये क्या चीज़ है, स्मेल भी होती है आपको कि क्या गंदा है, हाथ नहीं धोई है, नहीं क्यों। हम लोग दूर रहते हैं ना। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई बच्चा आपके पास आता है या साफ़ सुथरा है आपका दोस्त जो कि वॉशरूम टॉयलेट यूज़ करता है, तो उसके बाद वो जो है हैंड वॉश करता है, वो भी सोप से हैंड वॉश करता है, तो इससे क्या है हमें जो है हम उस बंदे को अच्छा पसंद करते हैं। हम उससे अगर वो कोई चीज़ देते हैं तो हम उससे ले सकते हैं कि यार ये साफ़ सुथरा रहता है, हम उसके साथ बैठना पसंद करते हैं, उससे बातें करना हमें पसंद आता है। इससे साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। रोज़ नहाएं, अपने हाथों, दांतों और नाखूनों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हफ्ते में एक बार नाखून तराशें बच्चे कट करने को कहते हैं। ठीक है, नाखून काटने को कहते हैं। रोज़ाना दांत साफ़ करें। अगर हमारे नाखून गंदे होंगे तो इनमें छुपे जरासीम हमारे खाने में मिल जाएंगे और हमारा पेट ख़राब हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चों के नाखून बहुत बड़े बड़े रखते हैं, कट नहीं करते। ठीक है, तो बच्चे जो मट्टी वगैरह वो तो उसमें चली जाती है ना नाखूनों में, और जब हम उससे ही हम हाथ से खाना खाते हैं ना, तो जब हम उसी से कोई चीज़ खाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो डेफिनेटली वो जो गंद वगैरह वो हमारे मुंह में जाएगा और मुंह से हमारे जिस्म में दाखिल होगा और जिस्म से फिर हमें उससे मुख्तलिफ़ बीमारियां लग सकती हैं। दांत साफ़ ना करें तो मुंह से बदबू आएगी। ठीक है, दांत साफ़ नहीं करेंगे, जब हम दांत में जब बच्चे कुछ खाते हैं ना तो वो ज़रे जो हैं हमारे दांतों में फंस जाते हैं, फिर वो स्मेल करते हैं हमारे मुंह में। तो हमारा जो है रोज़ दांत साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और दांत ख़राब होकर गिर जाएंगे। ठीक है,
دوسری بات یہ دانت خراب ہونے کا بھی خطرہ ہے، گندا رہنے سے زکام ہو جائے گا اور ناک بہنے لگے گی، اس لیے ہماری صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے، ہمیں جو ہے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدگی سے نماز اور قرآن مجید پڑھیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم نماز اور قرآن مجید پڑھیں گے نا بچے تو ہم ڈیفینیٹلی پاک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے جب ہم وضو کرتے ہیں، دیکھیں بچے، ہم پہلے اپنا ہاتھ دھوتے ہیں، واش روم اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ہاتھ دھوتے ہیں، پھر ہم منہ میں کلی کرتے ہیں کہ جو ہم نے کھایا ہوتا ہے اس کے ذرے بھی باہر چلے جاتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، جو گرد وغیرہ ہمارے ناک میں جاتی ہے وہ نکل جاتی ہے، پھر ہم فیس پہ پانی ڈالتے ہیں تو فیس پہ پانی جو گرد وغیرہ ہمارے منہ پہ لگا ہے وہ بھی اتر جاتا ہے، پھر کوہنیوں تک ہم اپنے بازو دھوتے ہیں تو وہ بھی اس پہ سے بھی میل اتر جاتی ہے، پھر ہم سر کا گردن کا مسا وغیرہ کرتے ہیں ادھر سے بھی میل اتر جاتی ہے، پھر ہم پاؤں دھوتے ہیں، مطلب جو جسم کے حصے ہمارے کپڑوں سے باہر ہوتے ہیں جیسے ہاتھ وغیرہ تو یہ پاک ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جائے نماز پڑھ جاتے ہیں نا، اور پھر ہم جگہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری جگہ پاک صاف ہے تو ہم اس پر نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، تو اسی لیے جو بندہ نماز پڑھے گا وہ ڈیفینیٹلی پاک صاف رہے گا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت بھی وہ ہم پاک صاف ہو کر کرتے ہیں، وضو کر ہی کرتے ہیں، جب آپ لوگ مدرسے وغیرہ جاتے ہیں یا مسجد وغیرہ جو بچے جاتے ہیں سپارہ پڑھنے تو وضو کر کے ہی جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہے جب ہم نماز پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہم پاک صاف ہی رہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم وضو وغیرہ کریں گے تو پھر ہم اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھیں گے، ہمارے کپڑے پاک ہوں، مطلب جب جسم کی صفائی اتنی ضروری ہے کہ آپ کا چہرہ آپ کے ہاتھ صاف ہو تو ہمارے کپڑے صاف ہوں گے تو ہم نماز پڑھ سکیں گے نا، ہمارے کپڑوں پر بھی گندگی نہ لگی ہو۔ قرآن پاک اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے سے ہم پاک صاف ہو جائیں گے، وضو کرنے سے ہم لوگ جو ہے پاک صاف رہتے ہیں۔ سبق کی پڑھائی بھی جو ہے آپ لوگ دوبارہ سے کریں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اور ان چیزوں پر جو ہے بچے یہ جو چیزیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں وضو کرنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے، ہاتھ وغیرہ دھونے چاہیے، ناخن کاٹنے چاہیے، ڈیلی نہانا چاہیے، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، اپنے دانت وغیرہ برش کرنے تاکہ ہم پاک صاف رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، اور انسانوں کو بھی جو ہمارے ارد گرد انسان ہیں ان کو بھی پاک صاف رہنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اب بچے اس کے ساتھ یہ تو جسم اور لباس کی صفائی ہے، ہمیں اپنے ارد گرد کی جگہ بھی صاف رکھیں، جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری پاک صاف ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے جدھر کھایا ادھر ریپر پھینکا، برتن وہیں چھوڑ دیے تو کیا ہے، گند ہو گیا نا، کپڑے اتارے پھینک دیے، چینج کیے تو وہ پھینک دیے، کیوں پھینک دیے ہم نے اپنے گندے کپڑے؟ شوز ہم لوگ اتارے تو ایک جگہ پر رکھیں، ساکس اتارے ایک جگہ پہ رکھیں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اپنی جگہ کو صاف رکھیں۔ اگر ہم کھیلتے وغیرہ ہیں تو ہم نے ٹوائز وغیرہ نکالے پھر ان کو دوبارہ سے رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، پینسل شیونگ کا گند ہے تو وہ زمین پہ یا اپنے کمرے میں کارپیٹ وغیرہ پہ نہ پھینکیں، بلکہ اسے شیپ کر کے یا ایک باؤل اپنے پاس رکھیں جس میں آپ شیو کریں، اور جب آپ کا سارا کام جو ختم ہو جائے تو پھر شیونگ کا جو ہے گند جو ہے آپ اس لوگ ڈسٹ بن میں گرائیں۔ اور کوئی بھی جیسے گلی میں بھی جب کچھ کھائیں پئیں تو گلی میں بھی کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، کیونکہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، مختلف قسم کی مچھر پیدا ہوتے ہیں، تو مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگ اپنی صفائی کا خیال رکھیں، جو کوڑا کرکٹ ہے وہ کوڑا دان میں پھینکیں، ڈسٹ بن میں پھینکیں۔ کتاب صفحہ نمبر 22 پر آپ کی ایکسرسائز ہے، مشق ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں، یہ آپ کے جولائی کے ورک میں موجود ہے۔ سوالات کے جوابات لکھیں، یہ بھی آپ کے جولائی کے ورک میں موجود ہے۔ یہ 2 سوال بھی آپ لوگ کی جولائی کے وقت میں موجود ہے، آپ لوگ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ اب بچے قرآن مجید میں صفائی کے ارشاد کے بارے میں یہاں پر ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اور ایک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ حدیث اور آیت میں بچے فرق ہے، آیت جو ہے وہ قرآن پاک کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہوتی ہے، اور حدیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہاں پر ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ، ترجمہ ہے اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نفس ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان کے لیے جو ہے شرط ہے، پاک صاف رہنا ایمان کی شرط ہے۔ ہم جب پاک صاف رہیں گے تو ہم عبادت کر سکیں گے، نماز پڑھ سکیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 2 ایک قرآن مجید کی آیت ہے اور ایک حدیث ہے، آپ لوگ ان کو بما ترجمہ جو ہے یاد کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی امی کو سنائیں
اور جو بہن بھائی ہیں چھوٹے ان کو بھی گائیڈ کریں کہ وہ بھی پاک صاف رہیں، اور آپ لوگ بھی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور اس کا جو تمام کام ہے وہ بک پر نیٹ جو ہے کریں، کیونکہ آپ کے جولائی کے ورک میں اس کی ایکسرسائزز موجود ہیں۔ یہاں پر آپ کے جولائی کا کام ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ یہ تمام کام جو ہے اپنی بک پہ مکمل کر لیں۔ تھینک یو، شکریہ۔